السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والقران الحكيم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الامين النبي الكريم بشهادة وبشهادة والحمد لله رب العالمين. آئیے آواز گفتگو سے قبل ہم مراحل کرنے جائیں گے خوش محبت کے ساتھ محمد حضرت کی جانب اور رفع حضور آقا اعظم الدین کے تاجدار کے ہندوستان جناب رحمت المجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا پیش کرتے ہیں۔ اللهم صل وسلم علی محمد معاذ الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھیے اللهم صل علی سیدنا محمد صلاۃ تنجی من حج الافعال والاعراض وتطهر بنا من حج الحاجات وتطهر من جميع السيئات وتكفر الدرجات وتبلغ سماعه جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير. وصل بركة كريم وسلم على رسول محمد العظيم الحمد والجود والحرام جناب الوقائي وحسن خيرات النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس في كل معاد منك يا الله يا الله يا الله. حدیث سیدنا صالح نبی علیہ السلام کا ذکر شروع تھا، جس میں اس سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ جب آپ کی قوم پر عذاب آیا تو وہ اس قدر خوفناک قسم کا عذاب تھا، کیسا دردناک اور ذلت آمیز عذاب تھا جس میں پوری کی پوری قوم تباہ و برباد کر دی، پوری قوم کو نست و نابود کر دیا گیا، ان کا وجود صفحہ ہستی سے ملا دیا گیا، ان کی بستیاں ویران ہو گئی اور وہ ایسی ہو گئی جیسے ایک چٹیل میدان، کیونکہ زلزلہ اتنا خوفناک تھا کہ ہر عمارت گر کر زمین بوس ہو گئی اور آواز ایسی تھی کہ جس سے ان کے دل دماغ آب پان سب پھٹ کر کے رہ گئے۔ لہٰذا چونکہ عذاب آنے سے پہلے ہی صالح علیہ السلام اپنی ایمان والے قوم کو لے کر، جو لوگ آپ پر ایمان لا چکے تھے، ان اپنے اصحاب کو لے کر آپ جنگل میں چلے گئے تھے، کیونکہ اس عذاب کے وقت اس بستی میں ٹھہرنا آپ کے لیے روانہ تھا۔ بعض روایتوں میں کہ آپ وہاں ٹھہرے رہے، بعض لیکن واجب روایت یہی ہے کہ آپ وہاں سے نکل گئے ایمان والوں کو لے کر، اور قریب میں باہر جا کر کے جنگل میں آپ نے پڑاؤ کیا۔ اب جس وقت یہ عذاب آیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایمان والوں کی حفاظت فرمائی۔ اسی کا ذکر یہاں پر اللہ نے فرمایا فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا من خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز۔ اللہ فرماتے جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بے شک تمہارا رب قوی اور عزیز ہے، بڑا عزت والا ہے، بڑا غالب ہے، بہت زیادہ طاقت قوت والا ہے۔ چونکہ جب اس غافل اور ناشکری قوم پر رب فرماتا ہے کہ ہمارا عذاب آیا اور ہم نے فیصلہ کر لیا ان ایمان والوں کے بچانے کا، تو ہم نے اپنے پیارے بندے صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے اصحاب کو جو ان پر ایمان لا چکے ہیں انہیں لے کر کے یہاں سے نکل جائے، اور وہ جو ہے تو انہیں لے کر کے چونکہ قریب کے جنگل میں چلے گئے بستی سے نکل کر کے، تو رب فرماتا ہے کہ جب ہمارا عذاب آیا اور پوری قوم ادھر تباہ و برباد کی گئی تو اس وقت ہم نے اپنی رحمت سے ان تمام ایمان والوں کو بچا لیا اس ذلت اور پریشانی اور رسوائی سے کہ اس طرح کے وہ عذاب بڑا خزی تھا، بڑا ذلت والا عذاب تھا، بڑا رسوائی والا عذاب تھا، اور اس عذاب کی وجہ سے وہ دن، وہ گھڑیاں، وہ ساعتیں، وہ وقت سب کے سب جو ہے تو بری ہو گئی تھی، منحوس ہو گئی تھی، وہ پورا دن منحوس ہو گیا، وہ لمحے، وہ گھڑیاں، وقت، کیونکہ اس وقت اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب اس قوم پر جو ہے برس رہا تھا۔
تو لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے چلے گئے تو فرمایا گیا کہ وہی رب ہے، وہی اللہ ہے جو بڑی قوت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، کہ اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا، وہ جسے چاہتا ہے تباہ و برباد کر دیتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے بچا لیتا ہے۔ یہی اس کی مثال ہے کہ جب اس کافر قوم پر ہمارا عذاب دندناتا ہوا آیا تو اس وقت اسے بچانے والا کوئی نہ تھا، کسی نے اس کی حفاظت نہ کی، نہ کوئی ان کا بت سامنے آیا، نہ کوئی ان کا مددگار آیا کہ جو آ کر انہیں بچا لیتا۔ لیکن اللہ ایسا بچانے والا ہے کہ جب وہ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو پھر اس کے صالح السلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو بچا کر ان کی حفاظت فرمائی کہ وہ عذاب آ کر گزر گیا، لیکن وہ لوگ عبادت الہی میں ایسے مقبول رہے، ایسے مشغول رہے کہ انہیں عذاب کے آنے اور جانے کی خبر ملی۔ تو چونکہ کب عذاب آیا اور کب چلا گیا ان لوگوں کو جو ہے تو اس بات کی خبر بھی نہیں ہو پائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا غالب اور حکمت والا ہے کہ ایک ہی سبب میں وہ جسے چاہتا ہے بچا لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہزاروں مثالیں اس کی ہمارے سامنے موجود ہیں، کئی قصے اور واقعات انبیاء علیہ السلام کے سن چکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو وہی قوم پوری کی پوری قوم پانی میں ڈبو دی گئی، لیکن وہی حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے کشتی کے ذریعے سے بچا لیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل تو پار کر گئے، لیکن فرعون اور اس کے ماننے والوں کو انہی کے سامنے سے نیل میں ڈبو دیا گیا۔ تو اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، دیگر انبیاء کی قوموں پر جب عذاب آتے رہے تو انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے بچا لیا، اور جو لوگ کافر تھے مشرک تھے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب میں گرفتار کیا۔ تو اللہ قادر مطلق ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھ لیجیے قوم کو حضرت صالح علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر کے چلے گئے بستی کے باہر جنگل میں، چونکہ یہاں پہ بتایا گیا کہ اس دن یہاں پر جو ایک لفظ آیا ہے خزی یعنی کہ ذلت اور رسوائی والا عذاب، تو اس کے دو معنی، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ وہ عذاب بڑا ذلت والا عذاب تھا کہ کس طرح سے وہ قوم تباہ و برباد کی گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب اپنی اصل حالت میں وہاں پر آئے اور آپ کی کیفیت جو کہ آپ کے قدم زمین پر تھے اور سر آسمان کی طرف، اور آپ نے جس ہیبت ناک آواز کو نکالا اور کہا موت علیکم، تم لوگ مر جاؤ، لعنت اللہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، تو اس آواز میں ایسی گرج تھی اور اس سے ایسا زلزلہ برپا ہوا کہ وہ پوری کی پوری قوم ذلت و رسوائی کی نیند سنا لی۔ لیکن وہی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچا دیا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر ایک ذلت کا ایک معنی یہ ہوتا ہے، رسوائی کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی سے کسی بات کا وعدہ کرے اور اسے پورا نہ کرے، وہ بات پوری نہ ہو تو انسان کو شرمندگی ہوتی ہے۔ کوئی اگر کسی سے وعدہ کرے کہ ٹھیک ہے میں اس دن فلاں تمہارا کام کر دوں گا یا تمہارا قرض لوٹا دوں گا، نہ دے تو پھر اسے ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا اور ایمان والوں نے بھی کہا تھا کہ تم پر چوتھے دن عذاب آئے گا۔ اگر وہ چوتھے دن عذاب نہ آتا تو اس طرح سے صالح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کا یہ لوگ مذاق اڑاتے، ان پر ہنستے تانے کستے کہ دیکھو کچھ ہوا نہیں، ہم تو بچ گئے۔ تو اس طرح انہیں ذلت محسوس ہوتی، انہیں جو ہے تو اس طرح سے شرمندگی محسوس ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچا لیا کہ ہمارے نبی کی زبان سے جو بات نکل گئی ہے اب سارے قانون ایک طرف اور نبی کی بات ایک طرف، اب عذاب آ کر کے رہے گا۔ نبی نے کہہ دیا ہے کہ 3 دن گزر کر چوتھے دن عذاب آئے گا تو سارے قانون بالائے طاق رکھ دیے جائیں گے، لیکن نبی کی بات کو اللہ نے سچا کر دکھایا اور ثابت کر دکھایا کہ جو ہمارے نبی نے کہہ دیا وہ ہو کر کے چوتھے دن عذاب آیا اور اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ لہٰذا پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کی زبان سے جو بات نکلتی ہے، اللہ والوں کی زبان سے جو بات نکلتی ہے، اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ اور مومن قیمتی موتی کی طرح ہے، جبکہ کافر
پتھروں کی طرح ہے، پتھر پھینک دیے جاتے ہیں اور موتی چن دیے جاتے ہیں۔ جب عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچا لیا اور کفار و مشرکین کو تباہ و برباد کیا۔ تو اس طرح سے قومیں تباہ و برباد کر دی جاتی ہے۔ جو قوم اپنے انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ پر عمل نہیں کرتی، اس کے بعد جب صالح علیہ السلام نکلے اپنی قوم کو لے کر کے، عذاب آیا، پورا دن وہ منحوس رہا۔ جب وہ گھڑیاں، وہ ساعت، وہ لمحے، وہ دن گزر گیا، اگلے دن ہو کر کے اب صالح علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے نکلے، وہاں سے جنگل سے نکلے۔ ایک روایت کے مطابق آپ یا تو مکہ شریف کی طرف گئے، پہلے جا کر حج فرمایا، یا ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ ملک شام کی طرف گئے۔ بہرحال جو بھی ہو، تو آپ اس بستی سے گزرے، اسی بستی سے آپ گزرے جہاں عذاب آیا تھا، کیونکہ نکلنے کا تو وہی راستہ تھا۔ آپ بستی سے نکل کر جنگل میں چلے گئے تھے، جب عذاب ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، اگلے دن جب علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر جانے لگے کہ چلو اب یہاں سے یا تو مکہ گئے یا ملک شام جہاں بھی گئے، تو اسی بستی سے آپ کا گزر ہوا۔ جب وہاں سے گزر ہوا تو قرآن کہتا ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ قرآن کہتا ہے کہ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی طرف سے منہ پھیرا، ان کی طرف سے اپنا رخ پھیرا، قوم کی طرف سے۔ ان کی لاشیں پڑے ہوئے تھے، وہ دفن ہو چکے تھے، پوری قوم تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ ان کی طرف سے صالح علیہ السلام نے منہ پھیرا، ان کفار کی طرف سے، ان لاشوں کی طرف سے آپ نے اپنا رخ پھیرا، منہ پھیرا وہاں سے۔ چونکہ جب آپ وہاں سے گزر رہے تھے تو نفرت کے سبب، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، نفرت سے، ذلت سے ان کی طرف سے آپ نے دیکھ کر کے اپنا منہ پھیر لیا، ایسی باقی قوم کی طرف سے۔ اور کیا فرمایا؟ فَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُمْ رِسَالَةِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ، فرمایا کہ اے میری قوم، یا قوم، فقال آپ نے کہا یا قومی، اے میری قوم، لقد بے شک ابلغتکم رسالت، میں نے تمہیں رسالت پہنچا دی، ربی اپنے رب کی طرف سے، جو رب کی طرف سے احکام آئے تھے وہ میں نے پہنچا دی، ونصحت لکم، اور میں نے تمہیں نصیحت کی، میں نے تمہارا بھلائی چاہی، میں تو ہر وقت تمہیں جو ہے تو تمہارا خیر خواہ بنا رہا، تمہیں سمجھاتا رہا، بار بار ساری زندگی میں تمہیں تبلیغ کرتا رہا کہ ان بتوں کی پرستی چھوڑ دو، ایک اللہ واحد اللہ شریک کی عبادت کرو، اسی پر ایمان لاؤ، اسی کی بندگی کرو، نیک اعمال کرو، برے اعمال کو چھوڑ دو۔ لیکن اے میری قوم، تم نے میری بات نہیں مانی۔ یہاں تین باتوں کا آپ نے خاص طور پہ ذکر کیا، تین نعمتوں کا جس کی اس قوم نے ناشکری کی۔ پہلی چیز کیا تھی؟ آپ نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم۔ اب دیکھیے وہ تو قوم تو تباہ ہو گئی، برباد ہوئی۔ قوم دو طرح کی ہوتی ہے، امت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے امت اجابت اور ایک ہوتی ہے امت دعوت، یہ دو قومیں۔ اب پہلے تو قوم امت دعوت ہی ہوتی ہے، لیکن بعد میں وہ اجابت میں داخل ہوتی ہے۔ کیسے؟ جب انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، اور جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی نبی کی امت ہے، اور وہ امت اجابت ہے کیونکہ وہ کلمہ پڑھ کر نبی کے دامن میں آتا ہے۔ لیکن جس نے ابھی تک نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، جو ابھی تک ایمان نہیں لایا، وہ امت دعوت ہے کہ اس تک دعوت پہنچائی جائے، اس کو بار بار دعوت دی جائے جب تک وہ دین میں نہ جائے، جب تک وہ جو تو اس نبی کی دعوت کو قبول نہ کرے۔ ہمارے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دو طرح کی ہے، امت دعوت، امت اجابت۔ امت دعوت میں تمام مسلمان اور تمام فرقے بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہ باطل فرقے چھٹ بھی جاتے ہیں اس سبب سے۔ اور امت دعوت، جن تک دعوت نہیں پہنچی، جنہوں نے ابھی تک اسلام کو قبول نہیں کیا، جنہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، جب تک مسلمان نہیں بنے ہیں، وہ امت دعوت کہتے ہیں کفار اور مشرکین اور وہ یہود و نصارہ، جنہوں نے ابھی تک اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ بہرحال اس میں بڑی لمبی تفسیر ہے، پھر وہ جو امت اجابت میں جو فرقے ہے یہ ہے وہ پوری الگ تفسیر ہوگی، پھر گفتگو اور چلی جائے گی۔ بہرحال تو چونکہ اب وہ بھی امت ہے، یہ بھی امت ہے، لیکن یہ وہ ہے جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور یہ وہ ہے جنہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا۔
تو وہاں پر بھی جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا وہ اصحاب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ بھی آپ کی امت ہے، اور وہ قوم جو کافر تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی وہ بھی آپ ہی کی قوم کہلاتی ہے۔ تو آپ نے کہا یا قوم، اے میری قوم، چونکہ یہاں پر نبی کی شفقت دکھائی جا رہی ہے، نبی کا پیار دکھایا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی آپ کو ایک افسوس اور ایک قلب سا رہا، کاش یہ لوگ بھی ایمان لے کر گئے۔ جب کوئی کافر مرتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر افسوس فرماتے اس بات پر، کاش یہ ایمان لے آئے۔ یہ نبی کی محبت ہوتی ہے، نبی کی شفقت ہوتی ہے امت کے ساتھ۔ تو چونکہ صالح علیہ السلام نے نفرت سے پہلے تو ان کی طرف سے منہ پھیرا کہ تم نے میری بات نہیں مانی، میری دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن پھر آپ نے کہا تم نے جو 3 چیزوں کی ناشکری کی ہے نا، یا قوم، ہے میری قوم۔ کیونکہ نبی کی قوم ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی نبی کا کلمہ پڑھ کر اس کے دامن سے وابستہ ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، دنیا و آخرت میں کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے۔ تو چونکہ نبی کی قوم ہونا، نبی کی امت ہونا دین اور دنیا میں بڑی جو ہے تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ دوسری چیز، لقد ابلغتکم، میں نے تمہیں رسالت پہنچا دی، کیونکہ نبی کا فرض منصبی یہی ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے تمام احکام جو بھی نازل ہوئے ہیں وہ قوم کو بتا دے، قوم تک وہ باتیں پہنچا دے۔ آپ نے بحسن خوبی وہ تمام احکام امت تک پہنچا دیے، لیکن قوم نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اس رسالت کو قبول نہیں کیا، اور احکام کو قبول نہیں کیا۔ تو اس طرح انہوں نے دعوت کو قبول نہ کر کر اسے جھٹلا کر یہ دوسری ناشکری۔ اور تیسرا، وَنَصْحَ لَكُمْ، آپ نے کہا میں تمہارا ناصح، تمہیں بار بار میں نصیحت کر رہا ہوں، میں تو ساری زندگی تمہاری بھلائی چاہتا رہا، تمہارے لیے جو ہے تو میں خیر چاہتا رہا۔ اے نافرمان قوم، میں نے تجھے اس عذاب سے بچانے کی بہت کوششیں کی، میں نے تمہیں بارہا سمجھایا کہ تم اس دعوت کو قبول کر لو، اللہ وحدہ شریک پر ایمان لے آؤ تو تم بچ جاؤ گے، لیکن تم نے میری ایک نہیں مانی، نہ تم نے میری دعوت کو قبول کیا نہ میری نصیحت کو قبول کیا۔ تو چونکہ یہاں رسالت جنس ہے اور یہاں پر اس میں وہ تمام رسالات جو ہے یہ جمع ہوتی ہے اس کی، جس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، جس میں عقائد بھی آ جاتے ہیں، جس میں اعمال بھی آ جاتے ہیں، اس میں بشارت بھی آ جاتی ہے، اس میں نظارت بھی آ جاتی ہے، اس میں وعدے اور وعید بھی آ جاتے ہیں، سب کچھ اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ چونکہ نبی جب رسالت کے ساتھ منسوب ہوتا ہے اور وہ آ کر قوم کو دعوت دیتا ہے تو اس کا فرض منصبی ہی یہی ہوتا ہے، وہ قوم کو سب سے پہلے عقائد ان کے درست کرتا ہے، انہیں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا۔ سب سے پہلا باب جو پڑھایا جاتا ہے وہ عقیدے کا ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانو، مجھے اس کا رسول مانو۔ نبوت و رسالت، الوہیت و رسالت سے متعلق جتنے عقائد ہے وہ سب آتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ اعمال بھی آ جاتے ہیں کہ اب جتنے اعمال ہوں گے وہ بھی آ گئے، عبادات بھی اس کے اندر آ گئی، بشارتیں بھی اس کے اندر آ گئی کہ اگر تم جو ہے تو ہماری دعوت کو قبول کرتے ہو تو اس کے تمہیں فائدے کیا ملیں گے، اور اس میں نظارت بھی آ گئی، یعنی ڈرانا بھی آ گیا کہ اگر قبول نہیں کرو گے تو کس طرح کا عذاب آئے گا، کس طرح کے معاملات ہوں گے۔ اس میں وعدے بھی آ گئے کہ اگر تم دعوت کو قبول کرو گے تو جو جنت کا وعدہ اور دار آخرت کا وعدہ ہے وہ کیسے پورا ہوگا، اور اگر نہ کرو گے تو وعید بھی آ گئی کہ اگر تم ہماری دعوت کو قبول نہ کرو گے تو جہنم کا عذاب کیسا ہوگا، محشر کی رسوائی کیسی ہوگی، قبر کا عذاب کیسا ہوگا، وہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے۔ خوشخبریاں بھی آ جاتی ہے، ڈرانا بھی آ جاتا ہے، سب کچھ۔ تو کہاں ہے میری قوم، میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، میں نے اپنا فرض منصبی بحسن خوبی ادا کیا، میں نے ہر طرح سے تمہیں سمجھایا، میں نے تمہیں خوشخبریاں بھی سنائی کہ ایمان لاؤ گے تو کیا فائدہ ہے، میں نے تمہیں ڈرایا بھی کہ دیکھو اگر میری بات نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، لہٰذا میں نے تمہیں جنت کے بارے میں بتایا، تمہیں جہنم کے بارے میں بتایا، تمہیں آخرت کے بارے میں بتایا، ہر چیز میں نے تمہیں سمجھا دی، ہر چیز تمہارے سامنے کھول کر کے رکھ دی، لیکن اے میری قوم تمہارا حال کیا ہے، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تمہارا حال تو یہ ہے کہ تمہیں اپنے خیر خواہ سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، تم تو اس کی بات کو اپنے کان پر لیتے تک نہیں ہو، اپنی ناصحی کی بات سن کر تمہارے کان پر جوں تک نہیں رہ گئی، تم نے میری باتوں کو ایسا انسنا کر دیا، انہیں ایسے پسے پشت ڈال دیا جیسے گویا میں نے تم سے کچھ کہا ہی نہیں، گویا میں تمہارے درمیان آیا ہی نہیں، تم نے میری تبلیغ کا مذاق اڑایا، میری باتوں کا مذاق اڑایا، میری نصیحتوں کا مذاق اڑایا، تو آج اب دیکھ لو اپنا انجام کہ تمہارا کیا حال ہوا ہے، کس طرح سے تم تباہ و برباد کر دیے گئے۔ تو یہاں پوری کی پورے قوم
تباہ و برباد کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صالح علیہ السلام کن سے خطاب کر رہے ہیں؟ صالح علیہ السلام کن سے خطاب کر رہے ہیں؟ یہ بات کن سے کہہ رہے ہیں؟ وہ ان مردوں سے کہہ رہے ہیں جو دفن ہو کے پڑے ہوئے، جو اپنی قبروں میں دفن ہو گئے، کیونکہ جس وقت عذاب آیا صالح السلام تو جنگل میں چلے گئے تھے ایمان والوں کو لے کر، اور ان لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنی قبریں کھود لی تھی، اور عذاب کی آواز سنتے ہی اپنی قبروں میں چلے گئے، اور اس عذاب سے جو زلزلہ آیا اس سے ان کے گھر دھس گئے، ان کے گھر تک بیٹھ گئے، اور جب وہ اسی قبروں میں دھس گئے، اسی قبروں میں دب گئے، اور وہ زمین ہموار کر دی گئی جیسے یہاں کبھی کوئی بستی آباد ہی نہیں تھی۔ تو وہ لوگ جو منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، وہ کافر، وہ مشرک جو اپنی قبروں میں دبے پڑے ہوئے مردہ پڑے ہیں، صالح السلام ان سے خطاب کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، تم نے میری بات نہیں مانی، تم نے میری تبلیغ کو جو تو قبول نہیں کیا، تم نے میری نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ ایسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش جنگ بدر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو کفار کی لاشوں کو اٹھا کر ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد کافروں کی لاشوں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا، اور پھر مومنوں کی، مسلمانوں کے لاشوں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی اور انہیں دفن فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق دوسرے دن، ایک روایت کے مطابق تیسرے دن آقا علیہ السلام جنگ بدر سے واپس ہونے لگے، کیونکہ سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب جنگ میں اللہ آپ کو فتح عطا فرماتا تو آپ ایک دن یا 2 دن اس مقام پر قیام فرماتے۔ تو ایک روایت کے مطابق ایک دن، ایک کے مطابق 2 دن۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے بدر سے تو اسی کنویں کے پاس سے سرکار کا گزر، جس کنویں میں کافروں کی لاشیں پھینکی گئی تھی۔ جب سرکار اس کنویں کے قریب آئے تو حضور نے فرمایا کہ اے کافر، اے ابو جہل، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ، اے شیبہ، بہت سو کے نام لے کر حضور نے فرمایا، کہو کہ تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ بے شک میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا تھا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ پورا کر دیا، اللہ نے مجھے فتح عطا فرما دی اور آخرت کی کامیابی الگ رہی۔ اب تم بتاؤ کہ تم نے اس وعدے کو پورا پا لیا جو تمہارے ساتھ کیا گیا تھا کہ مرنے کے بعد ذلت کا عذاب ہوگا، جہنم کا عذاب ہوگا، قبر کا عذاب ہوگا۔ اب مرتے ہی وہ ساری چیزیں منکشف ہو چکی ہیں، تو کہو کہ تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو پورا پایا۔ جب حضور نے یہ خطاب کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ ان 3 دن کے مردوں سے کلام کر رہے ہیں، آپ ان 3 دن کے مردوں سے کلام کر رہے ہیں جنہیں مرے ہوئے 3 دن ہو گئے، اس کنویں میں پڑے ہوئے 3 دن ہو گئے، ایسے مردوں سے آپ خطاب کر رہے ہیں۔ اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، یہ تم سے زیادہ نہیں سنتے، یا یوں کہ اے عمر تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، یعنی چونکہ مرنے کے بعد کی کیفیت کی طرف حضور نے اشارہ کیا۔ اب یہاں میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، جو وہابی دیوبندی یہ کہتے ہیں نا کہ تم مردوں کو پکارتے ہو یہ شرک ہے، تم نبیوں ولیوں کو پکارتے ہو یہ شرک ہے، تو وہ جو مطلق کہتے ہیں، وہ جو آیتوں میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے کہ اور یہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کہ تمہاری پکار نہیں سنتے، ٹھیک ہے، قرآن میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ قیامت تک تمہاری نہیں سننے والے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کفار و مشرکین جو اپنے بتوں کو پکارتے ہیں، ان بے جان پتھر کی مورتیوں کو پکارتے ہیں، وہ مراد ہے کہ جن پتھر کی مورتیوں کو تم پکار رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے، جب تم پر مصیبت آتی ہے، جب تم پر پریشانی آتی ہے، جب تم پر کوئی معاملہ آتا ہے تو تم ایک اللہ کو چھوڑ کر کے ان پتھر کی مورتیوں کو پکارتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو، تو یہ قیامت تک تمہاری سننے والے نہیں۔ تو یہ بات آئی کفار کے لیے، لیکن وہابیوں دیوبندیوں نے اسے فٹ کر دیا اولیاء اللہ پر۔
یہ وہابیوں کی بڑی گندی سازش ہے. یہی ان کا طریقہ کار رہتا ہے کہ وہ آیتیں جو کفار و مشرکین کے حق میں نازل ہوئی وہ انہیں مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں، اور وہ آیتیں جو بتوں کے حق میں نازل ہوئی انہیں وہ انبیاء اور اولیاء پر چسپاں کر دیتے ہیں. تو اس آیت میں کافروں کے بتوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ پتھر کی مورتیاں قیامت تک نہیں سن سکتی. لیکن اب جہاں تک بات آتی ہے انسان کی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتا دیا اس حدیث پاک سے کہ مرنے کے بعد، اب دیکھیے انسان زندگی میں تو سنتا ہی ہے نا. اب وہابی جو مطلق پکارنے کو شرک کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا شرک ہے، تو ایسے تو سبھی مشرک ہو جائے گے. پوری دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا. کوئی اپنے باپ کو پکار رہا ہے تو بیٹا باپ کو، تو باپ بیٹے کو پکار رہا ہے، کوئی ماں کو پکار رہا ہے، کوئی بھائی کو پکار رہا ہے. تو کوئی نہ کوئی کسی نے کسی کو آواز دے رہا ہے، اس کا نام لے کر اس کو مدد کے لیے بلا رہا ہے، تو کیا وہ سب مشرک ہو جائیں گے؟ ہر کسی. اب جب ان کا اس بات پر پکڑ کرو تو وہ کہتے نہیں مردوں کی بات، تم جو مردوں کو پکارتے ہو آؤ مجھے یہ ثابت کرو. وہ کہتے ہیں کہ مردوں کو پکارنا شرک ہے، مرے ہوئے کو پکارنا یہ شرک ہے. یہ ہرگز شرک نہیں ہے. اگر یوں کہوں گے تو پھر خدا کی ذات پر اعتراض پڑے گا، کیونکہ یہ شرک اس وقت ہوگا. بہت باریک نقطہ بتا رہا ہوں، عقیدے کا سمجھ لینا. وہابیوں کو یہ عقل نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں اللہ جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. ان کی عقلوں پر کیسے پتھر پڑے ہوئے. شرک کی تعریف یہ ہے، پہلے سمجھ لے کہ شرک اسے کہتے ہیں کہ خدا کی ذات یا صفات کو کسی غیر میں ماننا. کوئی ایسی صفت کہ جو خدا میں بھی عینی اسی طرح کسی اور میں وہ صفت ماننا، یہ شرک ہے. اب جب وہ کہتے ہیں کہ مردے کو پکارنا شرک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صفت خدا کی ہے. یہ صفت خدا کی ہے کہ خدا اگر زندہ ہے تو خدا کو پکارو، اور معاذ اللہ خدا مر گیا تو بھی خدا کو پکارو. تبھی تو شرک ہوگا نا. جب مردے کو پکارنا شرک ہے تو اس کا مطلب خدا بھی معاذ اللہ مرے گا اور اس کے بعد بھی اس کو پکارو گے تو شرک نہیں ہوگا، کیونکہ خدا کو ہر حال میں پکارو. تو اس طرح ان لوگوں نے تو خدا پر اعتراض کر دیا. ان جاہلوں کو اتنی خبر نہیں ہے، لیکن ہمارا رب زندہ ہے، وہ حی اور قیوم ہے، اسے موت نہیں آتی. بات جہاں تک صرف وہ پکارنے کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم معبود اور الہ سمجھ کر کے پکارتے ہیں، اسے ذاتی طور پر حاجت روا اور مشکل کشا مان کر اسے پکارتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے اس کے بندوں کو پکارنے کی تو بات یہ ہے کہ خدا کی عطا سے ہم انہیں پکارتے ہیں. جیسے اگر ہم مصیبت میں ہو اور ہم کسی کو آواز دیتے ہیں تو ہم اسے خدا اور الہ نہیں سمجھتے کہ یہ خدا ہے اس لیے ہم اس کو بلا رہے ہیں مدد کرنے کے لیے، نہیں. بلکہ ہم جب مصیبت میں ہو تو اپنے کسی دوست سے، اپنے کسی رشتہ دار سے، اپنے بھائی بہن سے، کسی سے بھی ہم مدد طلب کرتے ہیں. ہرگز شرک نہیں. تو ایسے ہی اب یہاں بات سمجھیں کہ وہ کفار و مشرکین جو مر چکے ہیں، جو منو مٹی کے نیچے دب چکے ہیں، صالح علیہ السلام ان سے کلام کر رہے ہیں، ان کو یا قوم کہہ کر پکار رہے ہیں. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بدر کے کنویں کے پاس سے گزرے تو حضور نے ان کو پکارا، اے ابو جہل، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ، اے شیبہ، اے فلاں، اے فلاں. کہ تم نے اپنے رب کے وعدے کو سمجھا پایا؟ جب حضرت عمر نے اعتراض کیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. کیا مطلب یہ ہے کہ سننا دو طرح سے ہوتا ہے. انسان جب تک زندہ ہے، جب تک روح اور جسم ایک ساتھ، تو روح سننے کے لیے جسم کی محتاج ہے، سننے کے لیے وہ کانوں کی محتاج ہے. انسان اس دنیا میں ان کانوں سے سنتا ہے، ان آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس زبان سے کلام کرتا ہے، کیونکہ یہ دنیا عالم جو ہے تو اس کو ہم کہیں گے دنیا ایک اینٹ و پتھر کی دنیا ہے. یہ جو عالم ہے اس عالم کے تمام معاملات اسباب سے چلتے ہیں. یہ عالم اسباب بھی کہلاتا ہے، جہاں کے ہر معاملے واسطے اور وسیلوں سے طے ہوتے ہیں. اس لیے انسان سننے کے لیے کان کا استعمال کرتا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ کا، سننے کے لیے ناک کا، اور کلام کرنے کے لیے زبان کا، چلنے کے لیے پیروں کا، کسی چیز کو پکڑنے کے لیے ہاتھ کا، کیونکہ اس دنیا میں اسے جسم کی ضرورت ہے. لیکن جب وہ اس عالم سے نکل جاتا ہے، جب جسم اور روح علیحدہ ہو جاتی ہے تو جسم قبر میں جا کر گل اور سڑ جاتا ہے، لیکن روح باقی رہتی. اب روح میں یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے سننے، دیکھنے، سمجھنے، کلام کرنے.
روح جسم سے علیحدہ ہونے کے بعد بھی سنتی دیکھتی ہے، وہ سنتی ہے، ہر چیز کو محسوس کرتی ہے۔ اب یہ کب ہوگا؟ اس کی مثال اگر میں آپ دوں تو اس کی سیدھی سی مثال آپ کا خواب ہے۔ ہم خواب میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بستر پر پڑے، ہمارا جسم بستر پر پڑا ہوا ہے، لیکن ہم نیند میں دیکھ رہے ہیں فلاں جگہ گئے، ہم نے وہاں کی سیر کی، ہم نے یہ کھایا، ہم نے وہ کیا، کسی نے ہم کو مارا تو تکلیف ہوئی، کوئی اچھی چیز ملی تو خوشی ہوئی، تو یہ سب چیزیں روح محسوس کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ وہ سارا تصرف روح کا ہوتا ہے۔ جسم تو بستر پر پڑا ہے لیکن روح عالم کی سیر کر رہی ہے، وہ خوشی بھی محسوس کر رہی ہے، غم بھی محسوس کر رہی ہے، وہ سن بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، کلام بھی کر رہی ہے، تو وہ سارا تصرف روح کا ہے۔ تو اس دنیا میں صرف جسم کی ضرورت ہے، مرنے کے بعد تو روح کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ روح مرنے کے بعد جب جسم سے جدا ہوتی ہے تو اس کی صلاحیتیں اور بڑھ جاتی ہے سننے دیکھنے کلام کرنے کی۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا، اب سنو، یہ تو کافر کی روح ہے، یہ کافر ہے جن سے صالح السلام نے کلام کیا، وہ کافر ہے جن سے حضور السلام نے کلام کیا۔ تو جب کافر اپنی قبر میں سن سکتا ہے تو مومن کیوں نہیں سنتا؟ سنتا ہے، مومن بھی اپنی قبر میں سنتا ہے۔ اسی لیے حضور السلام فرماتے ہیں جب قبرستان میں جاؤ تو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، تم پر سلام ہو اے قبر والو۔ اب یہاں پر دیکھیے ان کو پکارا بھی گیا اور ان کو یا کہہ کر خطاب بھی کیا گیا، السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ حدیث پاک میں آیا کہ جب قبرستان میں جاؤ تو اس طرح سے سلام کرو، تو اس طرح مردوں کو یا کہہ کر آپ پکار رہے، تو کیا مشرک ہو جاؤ گے؟ پوچھو یہ وہابیوں سے، وہ بھی تو قبرستان میں جا کے سلام کرتے ہیں، تو پوچھو جب مردے سنتے نہیں ہیں تو سلام کس سے کر رہے ہو؟ سلام اسے کیا جاتا ہے جو سنتا ہے، جو سنتا نہیں اسے سلام کیا کرنا؟ تو پتہ چلا مردے سنتے، حضور السلام نے خود یہ تعلیم فرمائی، تو مردے قبر میں سنتے، حضور السلام فرماتے ہیں کہ جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور جب اسے مٹی کو برابر کر دیا جاتا ہے اور جب لوگ اس کی قبر سے لوٹتے ہیں تو وہ ان کی چپل کی آواز سب کو سنتا ہے۔ اب دیکھیے منو مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے، 7 گز زمین کے 2 گز زمین کے اندر جو تو وہ دبا ہوا ہے منو مٹی کے نیچے، لیکن وہ چپل کی آواز کو بھی سن رہا ہے جو اس کی قبر کے پاس سے گزرا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی رشتہ دار قبر پر جاتا ہے تو مردہ اسے پہچانتا ہے، مردہ اسے پہچانتا ہے آنے والے کو۔ اسی لیے کہا گیا کہ اپنے والدین کی قبروں پر جایا کرو، قبرستان میں جایا کرو، عبرت حاصل کیا کرو، اسی لیے تعلیم دی۔ اور یہی تک نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور نے آخری حجۃ الوداع فرمایا اور جو آخری خطبہ دیا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور السلام نے جو ہے احد کے قریب جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا تو حضور السلام جو خطاب فرما رہے تھے وہ ہم سے بھی تھا اور شہدائے احد سے بھی۔ حضور ایسے کلام کر رہے تھے جیسے ہم سے بھی زندوں سے بھی کلام کر رہے ہو اور شہدائے احد سے بھی حضور کلام کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے خود بتا دیا کہ یہ سنتے بھی ہے، اور بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو مومنوں کی روحیں ان کے گھروں پر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے لیے کیا صدقہ و خیرات کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ یہ اختیار بھی عطا فرمائے۔ تو جب عام مومنوں کی روحوں کا یہ معاملہ ہے تو انبیاء اولیاء کی روح کا عالم کیا ہے؟ انبیاء کی روح کیسی مضبوط، اولیاء کی روح کا طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ لوگ اپنی قبروں میں سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور اپنے ماننے والوں کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ اس پر بھی ہزاروں دلیلیں پھر موجود ہیں، میں قرآن اور حدیث اور اجماع امت سے اس پر بھی الحمدللہ دلیلیں دے سکتا ہوں۔ کئی واقعات اس پر شاہد عدل ہے کہ انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ بھی ہے، سنتے بھی ہے، دیکھتے بھی ہے اور مدد بھی فرماتے ہیں۔ جب کافر سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے تو مومن پھر انبیاء اولیاء کی شان کیسی زبردست ہے۔ تو یہاں سے یہ چیز بھی اچھی طرح سے ثابت ہو جاتی ہے کہ انبیاء اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے، دیکھنے اور مدد کرنے کی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا ایک چیز یہ اب کہ صالح علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت بارہا سمجھانا ہے نا کہ میری قوم تم جو ہے تو میں جو دین لے کر کے آیا ہوں اسے قبول۔ میں نے اس سے قبل بھی کہا پچھلے جمعہ کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جب تم اس اونٹنی کو قتل کر دیے ہو
اب 3 دن انتظار کر لو، چوتھے دن تم پر عذاب ہے۔ اور ان 3 دنوں کی کیفیت بھی آپ نے بیان کی کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد پڑ جائیں گے، پیلے پڑ جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ یعنی لال ہو جائیں گے، اور تیسرے دن سیاہ یعنی کالے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک چیز، ایک نقطہ میں اور عرض کروں کہ جس طرح سے یہاں پر آپ نے بتایا، میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا کہ انسان کی زندگی کے 3 پڑاؤ ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ اب رنگوں کی ایک چیز، ایک نقطہ آپ کو بتانا ہے، جس طرح وہاں بتایا گیا 3 دن ہیں اور چوتھے دن عذاب، یہاں انسان کے پاس 3 اسٹیپ ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، اس کے بعد موت۔ ٹھیک ہے، اب وہاں پر بتایا گیا تھا پہلے دن تمہارے چہرے پیلے پڑ جائے گا۔ پیلا رنگ جو ہے وہ چنچل ید کو جو درشاتا ہے۔ انسان کا جو بچپن ہوتا ہے بڑا چنچل ہوتا ہے، انسان کا بچپن بڑا خوشگوار سا ہوتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، جیسے چاہے وہ گزارتا ہے۔ فرمایا دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ یعنی لال ہو جائے گا۔ لال رنگ خطرے کی علامت ہے۔ اب دیکھیں، جہاں پر الیکٹرسٹی ہوتی ہے وہاں پر ایک لال کلر میں ڈینجر لکھ دیا جاتا ہے نا، خطرہ ہے نا، لال کلر سے پھر ایرو لگا دیے جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ خطرے کی علامت ہے۔ جب آپ سگنل پر جاتے ہیں، جب لال لائٹ ہو تو پتہ چلے گا کہ رک جاؤ، ابھی خطرہ ہے، ابھی آگے دوسری گاڑی پاس ہوگی، جب وہ گرین ہوگا تب آپ کو جانا ہے۔ تو لال رنگ خطرے کی علامت ہے۔ جوانی خطرے کی علامت ہے۔ جب انسان جوانی میں قدم رکھتا ہے تو پھر جوانی دیوانی ہوتی، قدم ڈگمگاتے ہیں، نفس بہکتا ہے، تو یہاں پر بہت بڑا خطرہ ہے، اس لیے یہاں سنبھل کر رہنے کی ضرورت ہے۔ اور کالا رنگ یہ اندھیرے کو درشاتا ہے، سیاہی اور تاریکی کو واضح کرتا ہے کہ اندھیرے میں انسان کو پھر کچھ نظر نہیں آتا، وہ بے بس ہو جاتا ہے اور روشنی کا محتاج ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ بڑھاپا انسان کو محتاج کر دیتا ہے سہاروں کا۔ بڑھاپا انسان کی زندگی میں وہ اندھیرا لے کر کے آتا ہے کہ وہ انسان جسے کبھی اپنے حسن پر ناز تھا، جسے کبھی اپنی طاقت پر ناز تھا، جسے کبھی اپنی دولت پر ناز تھا، جسے کبھی اپنے جسم و جسمانیت پر ناز تھا، وہ بھی اس بڑھاپے میں آ کر ایسا لاغر، کمزور، بے بس، بے سہارا ہو جاتا ہے کہ کبھی لکڑی کا سہارا لینا ہے، کبھی انسانوں کا سہارا لینا ہے، تو کبھی بستر کے اوپر ہی پڑا ہوا ہے۔ اب کہتے ہیں نا کہ بڑھاپے میں منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آدمی کھانے کو محتاج۔ جو لذیذ لذیذ کھانوں کے پیچھے انسان بھاگتا تھا، اب بڑھاپے میں کھانے کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ جو کبھی ان شہوت بھری نگاہوں سے کسی کو دیکھتا تھا، اب بڑھاپے میں دیکھنے کی بینائی بھی کمزور ہو جاتی ہے، سننے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے، ہر چیز جسم کی جواب دے جاتی ہے، پورا جسم اس کا جواب دے جاتا ہے۔ ایک ایسی تاریکی میں وہ ڈوب جاتا ہے کہ اب خود سے وہ اپنے کام کاج کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ اسے کبھی لکڑی کا سہارا لینا ہے، کبھی کسی اور کا سہارا لینا ہے، اس کے بعد قبر کا اندھیرا وحشت کی رشوانی ہے۔ تو یہ علامت ہے، بتایا گیا اس سے پہلے انسان اپنا انتظام خود کرے، اس کے آنے سے پہلے اپنا انتظام خود کرے۔ بہرحال ایک آخری چیز تصوف کی نظر سے تو بتاؤں کہ یہاں پر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا جو معجزہ یہاں ظاہر ہوا، میں اس کی مطابقت آپ کو نماز کے ساتھ کر کے دکھانا چاہوں۔ یہاں پر سمجھیے کہ جس طرح سے کہا گیا کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے جب کہا کہ آپ کو معجزہ دکھائے تو قوم کے سامنے آپ نے کہا کہ چکی کے قوم سے کہا کیا دیکھنا چاہتے، تو کہا اس پتھر سے ایک گابر اونٹنی 10 ماہ کی اونٹنی اگر آپ نکال دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں مان۔ اب صالح السلام میں یہ معجزہ تھا، معجزہ وہ جو عقل کو عاجز کر دے، جو انسان کی عقل میں نہ ہے۔ پتھر سے کسی چیز کا نکلنا ناممکن، لیکن اللہ کے سامنے کوئی بھی چیز ناممکن، اور اللہ جس نبی کے ہاتھ پر اس معجزے کو ظاہر کرے اس نبی کی بھی وہ معجزہ ہے، اس کے لیے بھی ناممکن نہیں۔
تو صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، پتھر کی طرف اشارہ کیا تو اس پتھر سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی نکل گئی۔ جب اونٹنی قوم کے سامنے آئی تو آتے ہی اس اونٹنی نے ایک بچہ تھا، ٹھیک ہے، وہ بچہ اسی کے ساتھ رہنے لگا۔ اب میں ایسا کرتا ہوں کہ تقابل کو ساتھ میں لے کر کے چلتا ہوں تو آپ کو بات سمجھنے میں آسان ہے۔ نماز آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بے شمار معجزات، بے شمار معجزات، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود ایک معجزہ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ لایا وہ بھی معجزہ ہے۔ قرآن بھی معجزہ ہے اور عبادات بھی معجزہ ہے، اور ان عبادات میں سب سے بڑا معجزہ نماز کا معجزہ ہے۔ نماز اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، کیونکہ نماز افضل ترین عبادت ہے، نماز ام العبادات ہے، نماز افضل العبادت، تمام عبادتوں کی اصل نماز ہے کہ ساری عبادات اس کے بعد ہے۔ وہ کیسے بتا؟ صالح علیہ السلام نے پتھر کی طرف اشارہ کیا تو اس پتھر سے وہ اونٹنی نکل کر گیا۔ یہ واقعہ کہاں ہو رہا ہے؟ اسی زمین پر ہو رہا ہے، اسی دنیا میں ہو رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم جب معراج کی رات اپنے رب سے ملنے گئے تو پہلا آسمان نہیں، دوسرا نہیں، 7 آسمان سے پرے، عرش سے بھی آگے، لامکا تک حضور تشریف، جہاں تک رب نے چاہا، ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنی، رب نے اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص میں بلایا، اور جب راز و نیاز کی باتیں ہوئی تو اللہ نے نماز کا تحفہ عطا، محبوب یہ لے کر کے جائے، یہ بڑا معجزہ ہے آپ کی امت کے لیے، یہ بڑا معجزہ ہے آپ کی امت کے لیے، آپ کی امت اس نماز کو پڑھ کر مجھ سے جو مانگے گی میں عطا کر دوں۔ اب بتاؤ اس سے بڑی چیز کیا؟ تو یہ سب سے بڑا معجزہ۔ اب جو بتانا میں چاہتا ہوں، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کہاں سے آئی تھی؟ پتھر سے آئی تھی، لیکن نماز کہاں سے آئی؟ لامکا سے آئی۔ وہ اونٹنی پتھر سے نکلی لیکن نماز خدا کے پاس سے آئی ہے، خدا کے قرب سے آئی ہے، تو نماز کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اس اونٹنی نے آ کر وہاں بچہ اس قوم کے سامنے لے چلا تو وہ بچہ ہمیشہ اسی کے ساتھ رہتا تھا۔ نماز کے آنے کے بعد تمام احکام آئے، نماز کے آنے کے بعد تمام احکام آئے۔ نماز کہاں ملی؟ لامکا میں، لیکن روزے کا حکم کہاں آیا؟ زمین کے اوپر۔ حج کا حکم کہاں آیا؟ زمین کے اوپر۔ زکوٰۃ کا حکم کہاں آیا؟ زمین کے اوپر۔ تمام عبادات کے احکام زمین پر آئے، لیکن نماز اللہ نے عرش سے بھی پرے مصطفیٰ کو عطا کی۔ اونٹنی پتھر سے آئی، نماز لامکا سے آئی۔ اونٹنی نے دنیا میں آنے کے بعد بچہ جنا، نماز دنیا میں آئی، اس عالم میں آئی، اس عالم دنیا میں آئی، اس کے بعد اللہ نے تمام احکام ایک کے بعد نازل کیا۔ تو نماز افضل العبادت ہے، نماز تمام عبادات کی اصل ہے، نماز ام العبادات ہے۔ اگر کوئی انسان نماز نہ پڑھے، وہ کتنی ہی زکوٰۃ دے، کتنے ہی روزے رکھ لے، کتنے ہی حج کر لے، وہ سب بے سود، ان کا رنگ ختم ہو جائے گا، ان کا اجر و ثواب ختم ہو کر کے رہ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا تو اس کا جو بچہ تھا وہ واپس اسی پتھر میں چلا گیا، اس کا جو بچہ تھا واپس اسی پتھر میں چلا گیا۔ صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اسے پکڑ لو، اگر وہ رہ گیا تو سب کو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم سے عذاب اٹھا لے، لیکن رب کو منظوری کچھ اور، وہ جو بچہ تھا اسی پتھر میں واپس چلا گیا۔ اگر کوئی شخص نماز قضا کر دے، نماز چھوڑ دے، پھر چاہے وہ روزہ دار ہو، چاہے اس نے زکوٰۃ ادا کی ہو، چاہے اس نے حج کیا ہو، اس کا اجر و ثواب واپس چلا جاتا ہے، کیونکہ اصل تو نماز ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، پہلے نماز پڑھو اس کے بعد زکوٰۃ عطا کرو، پہلے نماز پڑھو پھر حج کرو۔
نماز پڑھو پھر جو ہے تو روزہ رکھو، تو یہ سب نماز پر ڈپینڈ کرتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کتنے ہی روزے رکھ لے، وہ کتنی ہی زکاتیں دے لے، صدقات کر لے، خیرات کر لے، نیک اعمال کر لے، ان کا اجر اور ان کا ثواب، ان کا نور اللہ واپس کھینچ لیتا ہے۔ ان عبادتوں کی کوئی اثر نہیں رہ جاتی جب نماز ہی نہیں۔ کیوں؟ رسول السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا، جس کی نماز صحیح نکلے گی اللہ اس کے سارے اعمال کو صحیح کر دے گا، اور جس کی نماز ہی صحیح نہیں اس کے عمل بھی پھر آج کی پوچھ ہی نہیں ہونے والا۔ جب اونٹنی ہی ذبح ہو گئی تو بچے کا پھر کیا پوچھ؟ جب نماز ہی نہ رہی تو بعد کے اعمال کو لے کر کیا کریں گے؟ اصل تو نماز ہے۔ تو جس نے نماز چھوڑ دی اب اس کا حج اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس کا روزہ، اس کی زکات، اس کا صدقہ، اس کی خیرات، اس کے تمام نیک اعمال وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں۔ تو سمجھے نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ نماز کا معاملہ کیا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا فَازَرُوهَا، اس اونٹنی کے لیے 3 باتیں آپ نے فرمائی۔ پہلی چیز فَازَرُوهَا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، کوئی اسے روک ٹوک نہیں کرے گا۔ دوسری چیز لا تمسوها بسوء، اسے برائی کے ساتھ ہرگز مت چھونا۔ اور تیسرا یہ کہ پانی کا معاملہ تھا۔ 3 باتیں اس کی کہ جس دن پانی پینے آئے گی کوئی نہیں آئے۔ تو قوم کو 3 باتوں سے تکلیف پہنچی۔ قوم کی آزمائش، امتحان تھا۔ دیکھو اللہ جب آزماتا ہے تو کس طرح سے آزماتا ہے۔ قوم کا امتحان تھا۔ پہلی چیز کہ وہ اونٹنی جب جنگل میں جاتی تو ان لوگوں کے جانور جو بکثرت تھے، ہر انسان کے پاس جانور تھے، کسی کے پاس جو ہے تو بکریاں تھی، گائے تھی، بیل، بھینس وغیرہ دیگر جانور جو بھی تھے ان کے، تو ہر ایک کے پاس بہت زیادہ جانور۔ جیسے ہی اونٹنی اس طرف جاتی تو وہ سارے جانور ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ ایک بڑی تکلیف تھی کہ اس اونٹنی کے آنے کے وجہ سے ہمارے جانور بھاگ جاتے۔ دوسرا معاملہ کہ جب یہ اونٹنی تم میں سے کسی کے کھیت میں چلی جائے تو کوئی اس کو نکال نہیں سکتا، کوئی اس کو مار نہیں سکتا، کوئی اس کو بھگا نہیں سکتا جب تک یہ اپنی مرضی سے خود نہ چلے۔ تیسرا معاملہ کہ جب یہ جس دن پانی پینے کے لیے آئے گی تو اس دن کوئی پانی نہیں پیے گی۔ یہ 3 معاملات، اور نماز اور انسان کا مسلمان کا معاملہ سمجھ۔ پہلی چیز تھی کہ وہ اونٹنی جب جاتی جنگلوں میں تو ان کے جانور اسے دیکھ کر کے بھاگ جایا کرتے تھے۔ یہاں اس کی مثال کیا ہے؟ انسان کی ضروریات ان جانوروں کی مثل ہے۔ انسان کے کام کاج اس کے پیچھے لگے ہوئے، جس طرح ایک انسان کے پاس کئی جانور ہوتے ہیں اور وہ جانور اونٹنی کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے، تو اسی طرح انسان کے پیچھے ضروریات، اس کی خواہشات لگی ہوئی ہیں، اس کے کام کاج سب کچھ ہے، لیکن جو ہی نماز کا وقت آ جائے، جو ہی نماز آ جائے تو اب ان ضروریات کو چھوڑ دو۔ ظاہر سی بات ہے چھوڑنا پڑے گا۔ انسان کو بڑا بھاری پڑتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، اب میرا تو بھلا کام باقی تھا، ابھی تو کھانا باقی تھا، ابھی تو سونا باقی تھا، ابھی تو یہ باقی تھا، وہ باقی تھا، یہ کام تھا، وہ کام تھا۔ تو یہ ساری ضروریات یہ جانوروں کی مثل ہے، انہیں بھگا دو اور نماز کا خیر مقدم۔ نماز کی اہمیت کو سمجھو۔ کہا گیا کہ وہ جس کے کھیت میں چلی جائے وہ اسے اپنے کھیت سے نہیں نکال سکتا جب تک وہ خود نہیں نکل جائے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ انسان جب بالغ ہو جائے، جب اس کا کھیتی پک جائے اس کی بلوغیت کی، تو بالغ ہوتے ہی نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اور کب تک رہتی ہے؟ جب تک اس کی موت نہیں ہو جاتی۔ اس وقت تک انسان بالغ ہے، اس وقت تک نماز فرض ہے۔ ان سے کہا گیا کہ ایک مرتبہ کھیت میں اونٹنی چلی گئی تو جب تک اپنی مرضی سے نہیں نکلے گی تم نکال نہیں سکتے۔ نکالو گے، مارو گے، بھگاؤ گے تو گناہ گار ٹھہرو گے۔ انسان جیسے ہی بالغ ہوا، نماز آ گئی اس کے کھیت میں، اس کی زندگی میں نماز آ گئی، اس پر ایسے فرض ہو گئی کہ مرتے دم تک اس پر نماز فرض ہے۔ ایک وقت کی چھوڑ نہیں سکتا، اگر ایک وقت کی بھی چھوڑی تو پھر 70 مرتبہ شجاع نامی ازدہ قبر میں تجھے ڈسے، پھر بڑا ذلت کا عذاب ہوگا تیرے لیے۔ اور تیسرا کہ جس دن اس کے پانی پینے کا وقت ہو، جب وہ کنویں پر پانی پینے کے لیے آئے تو پھر کوئی بہانہ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تیری کوئی ضرورت، تیری کوئی خواہش اس وقت تیرے پاس نہ آئے، صرف تو نماز کے لیے حاضر ہو جائے۔
کہ یہ وقت نماز کا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، اپنی ساری ضرورتوں کو چھوڑ دے، اپنے سارے کام کاج چھوڑ دے، لیکن پہلے نماز کے لیے تو حاضر۔ کیوں؟ وہ پانی دنیا کا ہے جسے پی کر پیاس بجھتی ہے، اور نماز وہ روحانی پانی ہے جس سے روح کی پیاس بجھتی ہے، وہ پانی ہے جس سے روح کی پیاس بجھتی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر اس وقت کوئی کام نہیں، صرف نماز۔ جب جماعت کا وقت ہو جائے تو فوراً حاضر ہو جائے، اذان ہو جائے تو فوراً حاضر جاؤ، اس کا وقت پھر بدا ہوا، یہ اپنے وقت سے آتی ہے اور اپنے وقت سے جاتی ہے۔ نماز کے احکام، نماز کے ٹائم ٹیبل فکس ہے، کب فجر کا وقت ہوگا، کب ظہر کا، کب عصر کا، کب مغرب کا، کب عشاء کا، اس سے پہلے ادا نہیں ہوگی اور اس کے بعد قضا ہو جائے گا۔ تو اگر کبھی اونٹنی کو تکلیف دو گے تو پھر تم پر عذاب آئے گا، یہاں نماز کو چھوڑو گے تو پھر تم پر ذلت کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا تم پر۔ اچھا، اونٹنی کی خاصیت اور وہ اونٹنی جب دودھ دیتی نا تو پوری قوم اس سے دودھ کو پی لیا کرتی، پوری قوم سیراب ہو جاتی۔ نماز کی وہ برکتیں ہیں، ایسی برکتیں ہیں کہ نمازی کا گھر بار اور اس کے اطراف تک کو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ نمازی کی ایسی برکتیں ہیں، مگر اس کی برکتوں پر بات کروں تو پھر بات اور لمبی ہو جائے گی، یا مجھے زیادہ تفصیل نہیں جانا، صرف اشارے اور کنائے میں بات کر کے گزرا۔ تو نماز میں بے شمار برکتیں ہیں۔ کہا گیا کہ جب یہ اونٹنی جو ہے تم اس کو ذبح کر دو گے، چلی جائے گی، تو پھر تم پر عذاب آئے، ذلت کا عذاب جس میں تم گرفتار کیے جاؤ۔ کہا کہ جب نماز کو چھوڑ دو گے نا تو پھر ذلت کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ کیا کہا؟ جب قوم نے اونٹنی کو ذبح کی تو پھر 3 دن کیا کہا؟ پہلے دن چہرے پیلے پڑے، دوسرے دن لال، اور تیسرے دن جو ہے تو تمہارے جو ہے تو پھر چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن عذاب آئے۔ یہاں پر بتایا جا رہا، اشارہ اس طرف دیا جا رہا کہ جو انسان ایک وقت کی نماز بھی بلا عذر شرعی ترک کر دے گا تو 4 باتیں اس کے ساتھ، ایسے تو بہت ساری ہوگی لیکن جو 4 چیزیں اہم ہیں وہ کیا ہوگی؟ پہلے، سب سے پہلے اس کے چہرے سے اللہ نور کو ختم فرما دے گا، دوسرا اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جائے گی، اور تیسرا اس کی زندگی سے سکون اور چین ختم کر دیا جائے گا، اور چوتھا ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ کفر ہوگا، کیونکہ چوتھا دن عذاب کا دن ہے، چوتھا دن سخت آزمائش کا ابتلا کا دن ہے۔ فرمایا جو نماز کو ترک کرنے کی عادت ڈال لے، علماء فرماتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک وقت کی نماز بھی بلا عذر شرعی ترک کر دے وہ ہم میں سے نہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں کوئی ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا مجھے کافر سمجھ لیتے، کہ یہ کافر تو نہیں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ معاملہ ہے۔ اور آج ہم دھڑلے سے نمازوں کو ترک کرتے، نمازوں کو چھوڑ دیتے، کوئی احساس نہیں۔ تو سوچیں کیسا ذلت کا عذاب۔ فرمایا کہ پہلے تو چہروں کا نور ختم ہوگا، روزی کی برکتیں ختم ہو جائے گی، زندگی سے سکون، اطمینان، چین ختم کر دیا جائے گا، اور پھر ڈر ہے کہ خاتمہ کفر ہوگا۔ اچھا، کیا فرمایا کہ ذلت کا عذاب اللہ نے، تو اس قوم پر پھر کیا آیا؟ بڑا ذلت کا عذاب آیا، رسوائی والا عذاب آیا۔ خزی کا لفظ آیا، خزی یعنی رسوائی، ذلت، خاری، ایسا عذاب۔ تو فرمایا کہ جو نماز کو ترک کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، پل صراط پر بھی، اور جہنم میں بھی ذلت کے ساتھ جو اس کا حساب ہوگا۔ دنیا میں بھی بے نمازی ذلیل اور رسوا ہوگا، قبر میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا، وہاں بھی عذاب ہوگا، حشر کے دن تو ساری مخلوق کے سامنے سے ذلیل و رسوا کیا جائے، پل صراط سے الگ جو ہے تو گزرنے میں کٹھنائی ہوگی، اور جہنم کا عذاب الگ اپنی طرف ہوگا۔ جس طرح اس قوم کو تباہ و برباد کیا گیا، جس طرح یہ قوم دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئی اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوئی، اور قیامت کا عذاب اور پھر جہنم کا عذاب الگ رہا، ایسے ہی بے نمازی کا معاملہ۔ کیوں؟ کیونکہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ جنہوں نے جو ایسا سلوک کیا یہ ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، تو جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ نماز کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا کہ اس نماز کو ترک کرے گا، اس نماز کو چھوڑے گا، تو پھر وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا ہو کر گئے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کام کیوں نہیں ہوتے، ہم پر مصیبتیں کیوں ہیں، اتنا کماتا ہوں برکتیں کیوں نہیں ہے، تعویذ دے دو، یہ جو سب سے بڑا تعویذ تو نماز ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کوئی مشکل ایسی نہیں تھی کہ ہم نماز پڑھتے اللہ سے دعا کرتے اللہ سے حل نہ فرما دیتا، تو اس میں ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ لیکن آج ہم نے کیا کیا، اس نماز کو جو ہے تو ہم نے ترک کیا، تو اللہ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ
ان ربک هو العزیز والقوی العزیز، کہ جب عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچا لیا اور کافر اس ذلت کے عذاب میں گرفتار کر لیے گئے۔ اب آپ دیکھیں دنیا کے اندر، اسی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن ایک نمازی کی زندگی دیکھ کر بے نمازی کی زندگی آپ دیکھیں، ایک نمازی کی زندگی میں سکون دے کر بے نمازی کے گھر میں دولت بھی ہے تو اس کے گھر میں جا کر دیکھیں کتنی پریشانیاں ہیں۔ یہی حال قبر میں بھی ہوگا، زمین ایک ہی ہے، ایک ہی قبر کے آزو بازو میں دو مردے دفن، ایک نمازی ایک بے نمازی، ایک پر عذاب ہو رہا ہے، ایک کو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں رکھ رہا ہے۔ یہی حال حشر میں ہوگا، ایک ہی میدان حشر ہے، وہیں پر جو تو کوئی سورج کی تپتی ہوئی گرمی میں جھلس رہا ہوگا تو کوئی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے۔ جہنم اور جنت آس پاس رہیں گے، لیکن جنت کی خوشگوار ہوائیں اپنی جگہ ہوگی، جہنم کی گرتے اپنی جگہ۔ تو آپ سوچیں اللہ جسے بچانا چاہتا ہے اسے کیسے بچاتا ہے، اور جسے ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے اسے کیسے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ فتولی عنہم قال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی نصیحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی طرف سے منہ پھیرا۔ فتولی عنہم فرمایا گیا کہ جو بے نمازی ہوتا ہے نا، جب قبر میں پہنچے گا تو سرکار رخ پھیر لے، جو اپنے چہروں کو داڑیاں منا لیتے اپنے چہروں سے، جب قبر میں سرکار کی آمد ہوگی اور اگر سرکار نے رخ پھیر لیا تو پھر کیا کرو گے؟ اگر سرکار تصویر نے رخ پھیر لیا فتولی عنہم، تو مسلمان ہے، میں نے تو حکم دیا تھا داڑھی رکھنا میری سنت ہے، تو داڑھی مڈاتا رہا، میں نے تو کہا تھا صلاۃ قرۃ فی عینی صلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نے کبھی تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچائی۔ میں نے اتنی بارہا کہا، قرآن میں 700 مرتبہ نماز کا ذکر آیا، میں نے بارہا کہا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اگر سرکار نے قبر میں رخ پھیر لیا تو پھر کیا حال؟ لقد ابلغتکم رسالۃ، میں نے تو بارہا سمجھایا، میری حدیثیں بڑی پڑی ہوئی ہے نماز کی فضیلتوں، نماز کے چھوڑنے پر اس کی وعیدات بھی موجود ہے کہ کیا ہوگی، لیکن پھر بھی تم نے نہیں مانا۔ آج بھی علماء اکرام اپنا فرض منصبی ادا کر رہے ہیں، وہ تو بارہا کہتے ہیں نماز پڑھو، لیکن ہمارے کانوں پر جو نہیں۔ ہم تو ایسے نصیحت کرنے والوں کو، ایسے خیر خواہوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو تو کچھ کام ہی نہیں ہے، ہاں کیا ہے مولانا کو بس بولنے کا کام کرتے رہتے، بولتے رہتے۔ تو نصیحت کرنے والوں کی جب نصیحت کو نہیں سنو گے تو پھر ایسا جب قبر میں پہنچو گے تب پھر جا کر کے پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ اور وعید ہے، جو حضور علیہ السلام نے بھی کہا، جو صالح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ قوم دیکھو آج تمہارا حال کیا ہوا ہے، رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تو مجھ کو اس سخت عذاب میں بھی اللہ نے بچا لیا، کیونکہ وہی زمین ہے، شہر سے باہر تھوڑی ہی دور جا کر کے آپ جنگل میں ٹھہرے ہوئے، اتنی خوفناک وہ چیخ تھی کہ پوری قوم، بتایا گیا مشرق و مغرب لرز گئے، اور زلزلہ ایسا تھا کہ زمین تھرا اٹھی۔ لیکن اسی جنگل کے اندر وہاں کی جس زمین بستی پر قوم سمود تھی وہ تو ہلاک ہو گئے، لیکن قریب میں جنگل میں اس کا نہ آواز سنائی دی نہ وہاں کی زمین تھر تھرا، کچھ بھی نہیں۔ وہ میان والے عبادت میں ایسے مصروف رہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلا کب عذاب آیا اور کب چلا گیا۔ تو حضور اسلام نے فرمایا کہ نماز کا معاملہ ایسا ہی ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے پانچوں نمازوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے انہیں ان کے وقتوں پر ادا کیا تو اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے، اور جو ان نمازوں کی اہمیت کو نہ سمجھے گا، انہیں ان کے وقتوں پر ادا نہ کرے گا تو اللہ کا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو وقت دے چاہے تو ذلت کا عذاب سے۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے، لہٰذا یہ نماز تو حضور اسلام کا معجزہ ہے۔ جس نے صالح السلام کے معجزے کا مذاق اڑایا وہ قوم ایسے تباہ و برباد ہوئی، تو جو حضور اسلام کے معجزے کا مذاق اڑایا اس کا انجام کیسا دردناک۔ تو بہرحال نمازوں کی پابندی کریں۔ اسی سلسلے میں جو نماز کے مسائل کا سلسلہ شروع تھا، آج بھی ایک آدھ مسئلہ سماعت کریں۔ حالت نماز سانپ یا بچھو یا موذی جانور جس سے خطرہ ہو نقصان کا، شدید نقصان کا، تو اس جانور کو مارنے کی اجازت ہے، لیکن اس کی بھی کچھ شرط ہے۔ کیسے؟ کہ اگر اسے مارنے میں 3 قدم نہ چلنا پڑے یا 3 بار میں اسے نہ مارنا پڑے تو مار لے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر 3 قدم سے زیادہ چل گئے، 3 قدم چل گیا یا 3 مرتبہ مارا اس کو تو پھر نماز فاسد ہو جائے۔ اگر 2 قدم چلا یا 2 ضربوں میں مارا
تو نماز فاسد نہیں ہوں گی۔ لہٰذا اگر مارنے میں 3 قدم چلنا پڑے یا 3 ضرب کی حاجت ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور دوسرا ہے کہ پے در پے نہ ہو تو نماز فاسد نہ ہوں گی، البتہ مکروہ ضرور ہوگی۔ پے در پے لگاتار ایک کے بعد ایک پے در پے نہ ہو، ہے نا، اگر ایسا ہوا تو نماز پھر فاسد نہ ہوگی، ہے نا۔ اس مسئلے کو ذرا تیسرا، پے در پہ 3 بار کھیلنا یا 3 جوئیں ماری یا ایک ہی جو کو 3 مرتبہ مارا تو نماز فاسد ہو جائے گی، ہے نا۔ 3 مرتبہ لگاتار مارتا رہا، پے در پہ لگاتار کسی کام کو کرنا، ہے نا۔ تو نماز میں مارا، جو مارا، مچھر مارا، کوئی بھی اسی چیز کو مارا 3 مرتبہ میں تو نماز فاسد ہوئی ہے۔ بال اکھیڑا، 1 بال 2 بال 3 بار فوراً ایک ہی بار، ہے نا، ایک ہی رکن میں کر لیا 3 بار لگاتار ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں کیا، ہے نا، پہلے 1 مرتبہ توڑ لیا پھر بعد میں، ہے نا، یا ایک رکن میں مچھر نے کاٹا اس میں مار دیا پھر اگلے رکعت میں کیا یا اگلے رکن میں کیا، تو اس طرح مکروہ ہوگی، فاسد نہیں ہوں گی۔ اسی طرح اگر سجدہ کی جگہ پاؤں کی جگہ سے 1 بالش اونچی ہو تو نماز ہی نہیں، نماز جو ہے تو ہوں گی ہی نہیں۔ یعنی جس جگہ ہم کھڑے ہیں اور جس جگہ ہمیں سجدہ کرنا ہے اگر وہ 1 بالش تو اونچا ہے نا، نیچے کھڑے ہیں اوپر کو سجدہ کر رہے ہیں تو اگر وہ 1 بالش تو اونچا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی، اور اگر 1 بالش سے کم ہے تو مکروہ۔ ان مسائل کو ذہن میں رکھے۔ دوران غلطی و توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔